اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس دفعہ ماہ مبارک رمضان میں نے قرآن مجید کا جو سورہ انتخاب کیا ہے وہ سورہ اما یتساءلون ہے، جس کو سورہ نبا بھی کہتے ہیں۔ اس کی طرح میں بعد میں آؤں گا، پہلے کچھ گزارشات۔ پہلی بات یہ ہے کہ آنے والی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی مبارک رات ہے اور ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، اور جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات مخصوص راتیں ہوتی ہیں اور مخصوص فضائل سے منسوب ہوتی ہیں، اور خصوصاً شب جمعہ ہو تو اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہے۔ اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں، عبادات میں مصروف رہیں اور خصوصاً اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ شب جمعہ مرحوم ہمارے مرحومین ہم سے کچھ امیدیں لے کے ہمارے دروازوں کے اوپر ان کی روحیں آتی ہے اور ہم سے اپنے لیے کچھ ہدیہ طلب کرتے ہیں۔ تو شب جمعہ چونکہ دعا کی شب ہے اور توبے کی شب ہے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان کو خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر عنایت فرمایا ہے، تو اس شب میں ہمیں خدا سے کچھ حاصل کرنا چاہیے اور خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ ماہ مبارک رمضان کچھ مختلف حالات میں ہماری زندگی میں آئے ہیں، ہر سال کی طرح نہیں ہے۔ ہر سال ہم یہ پروگرام اور یہ ساری عبادتیں اپنے مرکز، اپنے سینٹر اور مسجد میں بجا لاتے تھے۔ اس دفعہ ہم یہ اعمال اپنے گھروں پہ انجام دے رہے ہیں، تو ہم اپنے مسجدوں میں تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن خداوند کریم کی طرف سے جو اس مہینے میں رحمت ہے، برکت ہے، اور جو اس مہینے کی خدا کی طرف سے ہمارے لیے جو خاص تحفے ہیں وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ خداوند کریم جہاں بھی ہم ہو اور اس مہینے کے اندر اس سے دعا کریں، عبادت کریں، تو وہ ذات رحیم و کریم ہے، ہمیں اپنی دعاؤں کا اجر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک بہترین موقع ہے کہ اس دفعہ ہم اپنے گھروں پر ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ ہے، تو کچھ چیزوں کا خیال رکھیے کہ ایک اہم ترین چیز ہم سب مل کے گھروں میں قرآن مجید سے زیادہ ہم نزدیک ہونے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہ پہلے ہم مسجد میں آتے تھے، سارے فیملی کے سارے افراد آئے یا نہ آئے، اس دفعہ سارے افراد اکٹھے بیٹھے ہیں تو قرآن کی محفل ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سے محبت پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک رونق ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو اس مہینے میں انسان
قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے اتارا، اور اسی مہینے کے اندر شب قدر موجود ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے ان راتوں میں، اس مہینے کے اپنے گھروں میں ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس مہینے میں قرآن پڑھنے کے ثواب کے بارے میں ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ ماہ رمضان میں انسان اگر قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ لے تو ماہ مبارک رمضان کا انسان کو اتنا فائدہ ہے، خداوند کریم اس کی فضیلت، اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے باقی مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب وہ ذات ہمیں عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، اور یہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اس چیزوں کی طرف ذرا غور بھی کیجیے کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اور میں ماہ مبارک رمضان کی تھوڑی سی مختصر سی فضیلت بیان کر کے آگے بڑھوں گا کہ اللہ کے رسول کا جو مشہور خطبہ جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی اس مبارک مہینے میں اس خطبے کو نہ پڑھے، اس کی طرف توجہ نہ دے، تو اس کے لیے ماہ مبارک رمضان میں کیا ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جاننا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ خطبہ بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا۔ میں ابتدا کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا: ان رسول اللہ خطبنا ذات یومن۔ مولا علی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے شعبان کے مہینے میں ہمیں خطبہ دیا اور فقال، ارشاد فرمایا: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو سنو کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکتوں کو لے کر، رحمتوں کو لے کر، مغفرت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر۔ یعنی اللہ کا مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن خالی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آ رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوا شہر عند اللہ افضل الشہور۔ اور یہ وہ مہینہ ہے اللہ کے نزدیک باقی مہینوں سے بہتر اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات۔ اس مہینے کے دن باقی مہینے کی دنوں سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ اس مہینے کی راتیں باقی مہینے کی راتوں سے بہتر اور فضیلت والی ہے۔ اس مہینے کی گھڑیاں باقی مہینے کے وقت اور گھڑیوں سے بہت زیادہ بہتر و افضل ہے۔ ہوا شہر قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنے مہمانی کی طرف بلایا ہے۔ سبحان اللہ! خداوند کریم اپنے بندے کی کتنی عزت کرتا، اپنی مہمان کی بنا رہا ہے۔ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اور اس مہینے میں اللہ نے تمہیں بہت بڑا انسان بنا دیا، یعنی اللہ نے تمہیں بہت زیادہ عزت دی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح۔ کیا عزت دی ہے اللہ نے اس مہینے کے اندر؟ تمہاری سانسوں کو تسبیح کے برابر قرار دیا ہے۔ نومکم فیہ عبادات۔ تمہاری نیند عبادت
شمار ہوگی. عملکم فیہ مقبول، اس مہینے کے اندر تمہارے اعمال اللہ تعالی جلد قبول فرماتا ہے. وَدُعَاؤُکُمْ فِیہ مستجاب، اور تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر قبول فرماتے ہیں. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبُّکُمْ بِنِیَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لہذا اللہ سے سوال کرو، اپنے رب سے مانگو سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ. ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، وہ ذات تمہیں توفیق عطا کرے. کس چیز کا؟ ایک تو یہ کہ اس میں روزہ رکھ سکے، اور دوسرا یہ اپنے کتاب کی تلاوت کر سکے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 چیزوں کی تم دعا مانگو تو اس مہینے کے اندر دعا مانگنی چاہیے. ایک یہ روزے کی توفیق عطا کرے، چونکہ اللہ کے لیے انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی بھی کام انسان کرنا چاہتا ہے، اس کے توفیق کے علاوہ انجام نہیں دے سکتا ہے. خصوصاً آج کل کے جو موسم ہے جس میں روزہ اچھا خاصا لمبا ہے، اتنا لمبا روزہ رکھنا خدا کے توفیق کے علاوہ انسان کے لیے مشکل ہے. لہذا روزہ رکھ کے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے. دعا کرو وہ ذات تمہیں کی توفیق عطا فرمائے کہ تم روزہ رکھ سکو اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت کو اپنے پیش نظر رکھے اور اس مہینے کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دعاؤں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، قرآن فہمی کے ذریعے. اور اس مہینے کے اندر انسان جو بھی عبادت بجا لائے گا اس کے کئی گنا انسان کو اجر و ثواب ملے گا. بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ ہے خدا سے معاملہ کرنے کا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ جنت من النار، آگ کے لیے سپر ہے، ڈال ہے. انسان کو اگر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو روزہ رکھو. تو خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کے اندر خلوص کے ساتھ روزہ رکھ سکیں اور اس کے کتاب کی تلاوت کر سکیں اور ہم اپنے حقوق کو ہم ادا کر سکیں. اب آئیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کی طرف. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس سال میں نے جو سورہ منتخب کیا ہے کہ وہ سورہ نبا ہے. قرآن مجید کی آخری پارہ یعنی 30ویں پارے کا یہیں سے شروع ہوتا ہے اور 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے. اور یہ سورہ نمبر قرآن مجید کے سوروں کے حساب سے 78 ہے یعنی 78. اور یہ سورہ جو ہے مکہ میں اترا تھا اور اس میں ٹوٹل 40 آیتیں ہیں. اور ان آیتوں کے پورے سورے کے ان 40 کے پیغام کو 6 نقطوں میں تقسیم کیا ہے، بانٹ دیا ہے. نمبر 1، قیامت کے بارے میں لوگوں کے حضور سے پوچھے گئے سوالات. لوگ اللہ کے رسول سے قیامت کے بارے میں سوالات پوچھتے تھے، ان کا تذکرہ کیا. نمبر 2، اللہ کی قدرت و عظمت جو زمین و آسمان اور خود انسان کے وجود کے اندر ہے، اس کو انسان سمجھے، مشاہدہ کرے کہ اللہ کی قدرت و عظمت زمین و آسمان میں ہے، ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ خود انسان کے وجود کے اندر بھی ہے. نمبر 3، قیامت کے حالات کی کچھ نشانیاں. جس طریقے سے ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، قیامت کے کچھ حالات اور نشانیاں. نمبر 4، سرکش لوگوں کے لیے عذاب کا تذکرہ، جو سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں. اور قیامت کا
عقیدہ نہیں رکھتے ان کے لیے عذاب کا تذکرہ۔ نمبر 5، فرمانبردار لوگوں کے لیے، عمل صالح کرنے والے انسانوں کے لیے یہ اللہ کی اور بہشتی نعمتوں کے کچھ تذکرے۔ نمبر 6، قیامت میں جب حقائق کھل کر انسان کے سامنے آئیں گے تو کافروں کو مایوسی ہوگی اور اظہار افسوس کریں گے۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ اس سورہ کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ان کے اوپر آہستہ آہستہ ہم روشنی ڈالیں گے اور آپ کو اس سے متعلق کچھ احادیث کے ذریعے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک چیز جو اس سورہ کے فضائل کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ عما يتساءلون لم تخرج سنته اذا كان يدمنها في كل يوم حتى يزور بیت اللہ الحرام۔ جو شخص اس سورہ کے روز تلاوت کرے تو اس سے حج نصیب ہوگا، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ یعنی اللہ کی طرف سے کتنی مہربانی ہے، کتنا کرم ہے، جو اس سورہ کو انسان روز پڑھے گا، اپنی زندگی میں شامل کرے گا تو اسی سال اس کو حج بھی نصیب ہوگا اور اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی۔ دوسری حدیث میں اس سورہ کے فضائل کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جو شخص رات کو عبادت کے لیے بیدار ہونے کی خاطر پڑھے، تو کچھ لوگ رات کو اٹھ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن نیند سے بیداری نہیں ہوتی ہے، تو بیدار ہونا چاہے، عبادت کرنا چاہے تو اس سورہ کی تلاوت کرے تو رات کو وہ عبادت کے لیے وہ بیدار ہوگا اور عبادت کر سکے گا اور رات کو آنے والے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہ دو باتیں جو واصب نے ارشاد فرمائی ہے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ تو شروع ہوا اس سورہ کا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد شروع ہوا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ بسم اللہ کے علاوہ 5 آیتیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جلد معلوم ہوگا، پھر سے جلد معلوم ہوگا۔ یہ ان آیتوں کا ظاہری ترجمہ ہے۔ تو اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے سب سے زیادہ آیتیں قیامت کے بارے میں ہیں۔ قیامت کا عقیدہ ہر مسلمان کے دل میں مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، اور اگر قیامت کا عقیدہ انسان کے دل میں مضبوط اور مستحکم ہوگا تو اس کے اعمال خود بخود اچھے اور درست ہو جائیں گے، چونکہ اس انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے سوال ہوگا، اور ہمارے ہر اعمال کا ہمیں جزا و سزا بھی ملے گی۔ تو انسان اپنے زندگی کو ہمیشہ خدا کے مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا۔ سورہ زلزال کے اندر ارشاد ہوا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو کوئی اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ بھی انسان جو ہے قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور انسان ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن وہ دیکھے گا۔ جب قیامت کے اوپر انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، میں جو کچھ دنیا میں
عمل انجام دیتا ہوں قیامت میں وہ میرے سامنے ہوگا، اور اچھے اعمال کا مجھے جزا و بدلہ ملے گا، بہشت ملے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی، جہنم ملے گی۔ تو انسان جو ہے اپنے اعمال کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے گا کہ میرے اس عمل سے مجھے اچھی جزا ملے، بہشت ملے، نہ کہ میرے کسی اعمال سے مجھے سزا ملے اور جہنم ملے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کفار مکہ اور مشرکین جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے قیامت میں دوبارہ جسموں کو اٹھائے جانے کے انکار کرتے تھے، اور جب حضور قیامت کی باتیں کرتے تھے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، اور عجیب عجیب باتیں اللہ کے رسول کے حق میں یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو ان کی ان باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ سبا میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تم مرو گے، مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، دوبارہ اسی جسم میں اٹھایا جاؤ گے۔ یعنی قیامت اور جسمانی معاد کا عقیدہ ان کے لیے ناقابل فہم اور تعجب کی بات تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کس طریقے سے ہوگا، انسان جب مر گیا تو مر گیا، اب اس کے بعد کون اٹھائے گا، کس طریقے سے اٹھائے گا، اس کے جسم کے ریزے ریزے ہو چکے ہوں گے، مٹی میں مل گئے ہوں گے، اب دوبارہ اٹھانا کیسا ممکن ہے، اس قسم کی باتیں کہا کرتے تھے اور قیامت کے عقیدے کو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آنے والی چیز ہے اور یہ عظیم خبر ہے، قیامت آ کے رہے گی، تم جتنا بھی اس سے انکار کرو گے، اختلاف کرو گے تو تم دنیا میں اس کا انکار کر سکتے ہو، لیکن یہ ایک حق ہے، حقیقت ہے، قیامت آنے والی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو قیامت کے بارے میں جو ہے یہ خبر عظیم، یعنی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور یہ پوچھتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں، تو کہا کہ وہ عظیم خبر جو ہے وہ قیامت ہے۔ دنیا میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن قیامت آئے گی تو سب کو قیامت کو ماننے کے اوپر یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو نبا کے بارے میں، نبا عظیم یعنی عظیم خبر جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور دوسری روایت معصوم فرماتے ہیں کہ ایک تو قیامت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، جس کے بارے میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، تو کہا دنیا میں تم اختلاف کرتے ہو علی کی ولایت کے بارے میں، اور قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری نجات تو اسی میں تھی، علی کی ولایت کے بغیر تمہیں نجات ملنے والی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر برہان میں ایک روایت ہے، جنگ صفین میں ایک شامی معاویہ کے لشکر سے نکلا، اس کے گلے میں قرآن لٹک رہا تھا، اور وہ بار بار اس سورے کو، اس آیت کو کی تلاوت کر رہا تھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو جب مولا نے دیکھا کہ وہ گلے میں قرآن لٹکا کے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے آ رہا ہے، تو
مولا کے کسی جان نثار بہادر سپاہی آگے بڑھنے چاہا تو مولا نے اسے روک دیا، کہا ٹھہرو، اس کے مقابلے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ مولا خود اس کے مقابلے میں کے لیے گئے اور اس کے بعد کہا ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ تم یہ جو آیت تلاوت کر رہے ہو کہ نبع عظیم، یہ عظیم خبر، تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ عظیم خبر کون ہے اور کیا ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اس عظیم خبر سے مراد میں ہوں جن کے بارے میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو۔ تم میری ولایت کے انکار کر رہے ہو، روز قیامت تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا کون حق پر تھا۔ میری ولایت کے اقرار کے بغیر تمہیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تفسیر تو عظیم خبر نبع عظیم سے مراد قیامت، اور ایک تفسیر مولا کائنات کی ولایت ہے۔ تو بس اسی کے اوپر میں اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں خداوند کریم آپ سب کو ماہ مبارک رمضان میں عبادت کی، دعا کی اور قرآن سے نزدیک ہونے اور قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس شب جمعہ ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شب جمعے کو حسین کو یاد کرنا چاہیے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے زمانے کے امام بھی اپنے جد حسین کے اوپر شب جمعے کو کربلا میں ہوتے ہیں اور امام روتے بھی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے امام اپنے جد حسین کے اوپر روتے ہوں گے، کس کس ظلم کو یاد کر کے روتے ہوں گے۔ ہائے، خود امام فرماتے ہیں کہ اے میرے دادا، میں آپ کے اوپر صبح بھی روتا ہوں، شام کو بھی روتا ہوں، اور آنسو کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ کسی نے امام کو خواب میں دیکھا تو امام سے پوچھا، مولا یہ کون سی مصیبت ہے جس کے اوپر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ مصیبت ہمارے پھوپھی زینب کی اسیری ہے۔ ہائے، علی کی بیٹی کا اسیر ہونا یہ معمولی بات نہیں تھی، جس کے لیے امام زمانہ جو ہے خون کے آنسو روتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ مومنین مومنات کی جو حاجتیں ہیں پورا فرما، جو بیمار ہو شفائے عاجلہ و کامل عطا فرما، خداوندہ جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو رفع فرما، پالنے والے ہمیں تیرے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمیں رمضان کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے اندر تیری کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، پالنے والے رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے اور تیرے بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، سب پوری دنیا میں ایک وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، پالنے والے تیرے حبیب محمد کا واسطہ اور 14 معصوم کا واسطہ، خصوصاً بیمار کربلا کا واسطہ، جو بھی اس بیماری کا شکار ہے ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، جو ان سے بچے ہوئے ہیں پالنے والے ان کو محفوظ رکھنا۔ خداوندہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین، مسلمان، غیر مسلم جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہمارے مرحومین توقع لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ دے دیں۔ خداوندہ ہمارے مرنے والوں کی مغفرت عطا فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد۔